بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں عنایت اللہ کاشف ایڈوکیٹ، اور آپ دیکھ رہے ہیں لیگل انفارمیشن میں خوش آمدید۔ دوستو، آج ہم امپلائیز اولڈ ایج بینیفٹس انویسٹمنٹس رولز 1979 کا ریگولیشن نمبر 2 پڑھیں گے، اور ڈیفینیشنز پر مشتمل ہے، تعریفات پر مشتمل ہے۔ ہم اس میں دیکھیں گے کہ کون کون سے الفاظ کی کون کون سی تعریفات، کون کون سی نئی ڈیفینیشنز اس میں شامل کی گئی ہیں، کیونکہ جو گزشتہ ابواب میں آپ پڑھتے آئے ہیں یا سنتے آئے ہیں، سمجھتے آئے ہیں، اس میں تعریفات تھوڑی مختلف ہیں اور ان کو زیادہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور یہ جناب ڈیفینیشنز ہیں، اور ڈیفینیشنز کا جو ریگولیشن اے ہے اس میں ایکٹ کی تعریف کی گئی ہے کہ ایکٹ مینز امپلائیز اولڈ ایج بینیفٹس ایکٹ 1976۔ یہ آلریڈی آپ جانتے ہیں کہ جب اس قانون میں ریگولیشن میں لفظ ایکٹ آئے گا تو اس سے مراد کیا ہوگا؟ 1976 کا امپلائیز اولڈ ایج بینیفٹس ایکٹ شامل ہوگا۔ اب اس میں جناب اتھارٹی اس میں بی کلاس میں ہے، اور اس میں اتھارٹی کا جو مطلب کیا گیا ہے، اتھارٹی مینز این اتھارٹی کانسٹیٹیوٹیڈ بائی اور انڈر دی لا، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اتھارٹی جو کانسٹیٹیوٹ کی گئی ہو اس قانون کے ذریعے یا اس قانون کے تحت، اینڈ انکلیوڈز این اتھارٹی کانسٹیٹیوٹیڈ انڈر any housing or building scheme approved by the federal government or a provincial government۔ اب اس میں اتھارٹی کا مطلب ہے کہ کسی قانون کے ذریعے یا اس کے تحت قائم کردہ اتھارٹی، اور اس میں وفاقی حکومت یا صوبائی حکومت کی طرف سے منظور شدہ کسی ہاؤسنگ یا بلڈنگ اسکیم کے تحت تشکیل کردہ اتھارٹی شامل ہے۔ اور اس میں کمپنی کا اس کا سب ریگولیشن سی، جس میں کمپنی کی ڈیفینیشن کی گئی ہے، اور کمپنی ہیز اے سیم میننگ ایز ڈیفائنڈ ان کلاس 2 آف سیکشن 2 آف دا کمپنیز ایکٹ 1913۔ اب اس میں کمپنی کی تعریف جو کمپنی ایکٹ 1913 کی دفعہ 2 کے تحت کی گئی ہے وہی کمپنی کی تعریف ہوگی۔ اب یہ پھر علیحدہ جب کمپنی ایکٹ پر جائیں گے تو اس کی تعریف وہاں پر دیکھیں گے کہ اس کی تعریف وہاں پر کیا کی گئی ہے۔ کمپنی کا وہی مطلب ہے جو کمپنیز ایکٹ 1913 کا جو سیکنڈ کلاز ہے اس کے سیکشن 2 کے تحت جو شامل کیا گیا ہے وہی اس کا مطلب ہے۔ اب اس کا ریگولیشن 2 کا سب ریگولیشن ڈی، کنٹرولڈ کمپنی سے کیا مراد ہے، اس کی ڈیفینیشن یہاں پر کی گئی ہے کہ کنٹرولڈ کمپنی مینز اے کمپنی ان وچ ناٹ لیس دین 51% آف دا ووٹنگ شیئر کیپٹل از ہیلڈ بائی دی کانسٹیٹیوشن۔ اب جناب یہ جو تعریف کی گئی ہے، کنٹرول کمپنی سے مراد وہ کمپنی ہے جس میں ووٹنگ شیئر کیپٹل کا 51% سے کم حصہ ادارے کے پاس نہ ہو۔ اور کارپوریشن کی جو ڈیفینیشن کی گئی ہے کہ کارپوریشن مینز آ کارپوریشن کانسٹیٹیوٹیڈ بائی اور انڈر دی لا۔ کارپوریشن کا مطلب ہے ایک کارپوریشن ہے جو کسی قانون کے ذریعے وجود میں ہے یا اس قانون کے تحت تشکیل دیا گیا ہو۔ اور اب جناب اس کی کلاس ایف پر آتے ہیں تو اس کی کلاس ایف میں ڈیبینچر کی تعریف کی گئی ہے، اور ڈیبینچر مینز ریٹن ایکنالجمنٹ آف اے ڈیبٹ ریزڈ بائی این اتھارٹی کارپوریشن کمپنی اور نان گرانٹیڈ بینک اینڈ سیکیورڈ بائی اے ٹرسٹ ڈیڈ اور مورگیج، دی ڈیبٹ بینگ ریپیبل ایٹ اسپیسیفائڈ ڈیٹ اور ڈیٹس۔ اب ڈیبینچر کا جو مطلب ہے کہ کسی اتھارٹی، کارپوریشن، کمپنی یا نان گزٹڈ بینک کی طرف سے اٹھائے گئے قرض کا تحریری اعتراف ٹرسٹ ڈیڈ یا مورگیج کے ذریعے محفوظ کیا گیا ہے۔ یہ قرض مخصوص تاریخ یا تاریخوں پر قابل واپسی ہوتا ہے۔ تو یہ جناب تعریفات آج ہم نے ریگولیشن نمبر 2 کی اے کلاس سے ایف کلاس تک جو ہے وہ آج ہم نے سمجھنے کی کوشش کی ہے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر ہم جی کلاس سے لے کے
کے کلاس تک جو ہے وہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ ان کے اندر کیا کہا گیا ہے۔ ان تعریفات کے متعلق اگر آپ کا کوئی سوال ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں، آپ کومنٹ باکس میں جائیں گے، سوال کریں گے، ہم آپ کے کومنٹس باکس سے آپ کے سوال پک کریں گے اور آپ کو جواب دیں گے۔